آج کا ہمارا لیکچر ہے سول ملٹری ریلیشنز کے بارے میں. اس میں تھوڑا سا ہم لوگ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ہم لوگ ہیں یہاں پہ ہم لوگ کیوں ہیں سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے. شروع میں کیا کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے کچھ خاص انسٹیٹیوشنز تھے جو ہمارے ملک میں اسٹرانگ ہو گئے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا، تھوڑا سا ویک ہو گیا، تھوڑا سا نہیں بلکہ ڈھیر سارا ویک ہو گیا. یہ ہم لوگ آج بیسیکلی دیکھیں گے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ اسٹرانگ ملٹریز جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیموکریسی کو کنسالیڈیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، بلکہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ ملٹریز وہاں پہ ڈیموکریسی کو کنسالیڈیٹ نہ ہونے دیں. اگرچہ وہاں پہ ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہوتی رہے، مطلب ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ سے دوسری آ جائے، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں. اگر یہ ٹرانزیشن ہوتی بھی رہے بٹ اف ملٹری انسٹیٹیوشن از اسٹرانگ ان دا سینس کہ وہ اپنے ڈومین سے ہٹ کر آپ کے پولیٹیکل افیئرز، آپ کی فارن پالیسی میں انٹرفیئر کر رہے ہوں، تو پھر وہاں پہ آپ ڈیموکریسی کی کنسالیڈیشن ہوتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی. پاکستان کی بھی جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہے، پاکستان کی جو ڈیموکریٹک اچیومنٹس ہیں، پاکستان کی جو ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن ہے، اس کو بھی ہم تب تک پراپرلی نہیں دیکھ سکتے. وہ تب تک انکمپلیٹ ورژن ہوگا اس کا جب تک کہ ہم سول ملٹری ریلیشنز کے ڈسکورس کو ڈسکس نہ کر لیں. اصولی طور پہ جو ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوتا ہے وہاں پہ ہیلدی سول ملٹری ریلیشن سے مراد، یعنی کہ ملٹری اور سویلین گورنمنٹ کا ایک پیج پہ ہونے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کی سپریمیسی ہوگی آن دا ملٹری انسٹیٹیوشنز. ہم یہ بات کر رہے ہیں آئیڈیلی ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں سول ملٹری ریلیشنز ہیلدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کی ملٹری کے اوپر سپریمیسی ہوگی. لیکن پاکستان میں یہ جو سچویشن ہے یہ کافی ڈفرینٹ ہے، کافی کنفیوزنگ ہے. بلکہ پاکستان کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کی آلموسٹ ہاف آف اٹس ایگزسٹنس پاکستان ملٹری کنٹرول میں رہا ہے. پاکستان پولیٹیکلی ملٹری کے انڈر رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ یا اس کی کسی فارم میں یہ سینیریو سارا رہا ہے. اب ایسا ہوا کیوں؟ سب سے پہلی اس کی وجہ ہے کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا، یہ لیکچرز یہیں پہ پڑے ہوئے، فیس بک پہ پڑے ہوتے ہیں، ابھی تک یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہے. کوئی اور چینلز اپلوڈ کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کون کون سے کر رہے ہیں، مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا تھا، لیکن اپلوڈ وہاں پہ ہو رہے ہیں لیکن میں نہیں کر رہا. اچھا، اسٹرانگ ملٹری یا ملٹری کی سپریمیسی کہاں سے شروع ہوئی؟ مینلی ہوا کیا؟ جب پاکستان مارج وجود میں آتا ہے اس وقت چونکہ ایک نیا کنٹری تھا، یہاں پہ کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے تھے جو آلریڈی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز تھے، جن کی ہیرارکی اسٹیبلشڈ تھی. ان میں سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ملٹری انسٹیٹیوشن تھا جو اسٹیبلش تھا، obviously گوروں کے دور سے ہی وہ چل رہا تھا. دوسرے نمبر پہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ تھی. پولیٹیکل ایلیٹ سے مراد یہ ہے وہ لوگ جن کے آباء و اجداد پالیٹکس میں پہلے سے موجود تھے، یا وہ لوگ جو پریویلیجڈ کلاس تھی ہماری سوسائٹی کی وہ. تیسرے نمبر پہ ہماری بیوروکریسی موجود تھی، مطلب وہ جو انڈین سول سروس تھی اس کے جو سول سرونٹ تھے وہ باقاعدہ ایک سیٹ اپ موجود تھا، آج بھی وہ کائنڈ آف ویسے ہی سیٹ اپ کے اکارڈنگلی چل رہے ہیں، وہ موجود تھی. چوتھے نمبر پہ ہماری ریلیجیس کلاس موجود تھی. یہ چار وہ ادارے آپ کہہ لیجئے یا چار ایسے انفلوئنشل گروپس تھے جن کی اوور آل مونوپلی ہو گئی ساری چیزوں کے اوپر. ڈیموکریسی بیسیکلی ہے کیا؟ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل.
یا گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دا پیپل. یہ ڈیموکریسی کا اصل حسن ہے, اصل کرکس ہے. لیکن جب آپ کی گورنمنٹ, آپ کی اتھارٹی, آپ کی جتنے بھی انسٹیٹیوشنز, میجر انسٹیٹیوشنز, ان کے اوپر قبضہ ہو جائے کچھ خاص لوگوں کا, وہ پولیٹیکل ایلیٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ بیوروکریٹک ایلیٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ریلیجیس ایلیٹس بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ ملٹری ایلیٹس بھی ہو سکتے ہیں. جب ان کا اس کے اوپر قبضہ ہو جائے گا, یہ وہ اسٹیبلشڈ ادارے تھے جو پاکستان میں, تو ہوا کیا بیسیکلی, اتھارٹیرینزم کو ترویج ملی. ملٹری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن تھا, باقی کے جو انسٹیٹیوشن تھے گراس روٹ لیول سے لیڈرشپ اٹھی نہیں, شروع سے گراس روٹ لیول سے لوگ آئے ہی نہیں, بہت کم لوگ آئے گراس روٹ لیول سے. اس وجہ سے ہمارا پولیٹیکل ٹرانزیشن, جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ ویک رہا, اور اتھارٹیرین سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ رہا. یہ پہلی ریزن تھی. اس کے علاوہ, اس سے اگر ہم آگے چلیں, اصولی طور پہ ملٹری کے اسٹرانگ ہونے کی ایک اور وجہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیتھارجی تھی. پاکستان نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن 1956 میں فائنلائز کیا, جبکہ اس کا جو ٹوین انڈیا تھا وہ بھی 1947 میں ہی آزاد ہوئے. انہوں نے اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن 1949 میں بنا لیا. یہ جو کانسٹیٹیوشن کے فریم ہونے میں, بننے میں ڈیلے ہوا, اس کی وجہ سے اتھارٹیرین سیٹ اپ کو مزید ترویج ملی. کیوں؟ گورنر جنرل کا رول جو تھا دیٹ واز اتھارٹیرین رول. وہ کوئی گراس روٹ لیول سے لوگ اٹھ کے تو نہیں آتے تھے, یا اس کو کوئی ووٹنگ کے تھرو تو نہیں وہ آتا تھا. 9 سال تک وہ گورنر جنرل کا رول چلتا رہا, کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. وہ ایک ٹینڈنسی, ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا, مطلب پیدا ہوتے ہی, پاکستان کی پیدائش کے وقت ہی لوگوں کو پتا چل گیا جی کہ اس طرح کی ہمیں گورنمنٹ چلا رہی ہے. پھر پاکستان کے جو پہلے جنرل الیکشنز تھے, they were supposed to happen in 1951, مطلب سون آفٹر انڈیپینڈنس. اصولی طور پر کچھ عرصے کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے تھے, لیکن پہلے جنرل الیکشنز کب ہوئے؟ 1971 میں جا کے. آلموسٹ 20 ایئرز جو ڈیو ڈیٹ تھی اس سے 20 سال کے بعد اگین کیا ہوا, جو اتھارٹیرین ٹینڈنسیز تھی, جو اتھارٹیرین ایک مائنڈ سیٹ تھا, اس کو مزید تقویت ملی, وہ مزید کنسولیڈیشن اس کی ہوئی. اس میں ہوا کیا, ملٹری اور سول بیوروکریسیز کو باقی انسٹیٹیوشنز کے اوپر سپریمیسی ملی, باقی انسٹیٹیوشن کے اوپر ایک اسٹرانگ ہولڈ مل گیا, کیونکہ یہ تو اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز تھے جیسا کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا. تو ایک دو وجوہات تو یہ تھیں ہمارے, ہم لوگ اوورآل نا جنرلی دیکھ رہے ہیں کیسے سویلینز اور ملٹری جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں پہنچے یہاں پہ کیسے, جو لوگ لیٹ جوائن کیا ان کے لیے. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاس بھی انڈین ایکٹ آف 1935 تھا ہی نا, ہم اسی کو تھوڑا, آج ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کوئی میجر چینجز تو ہم نے نہیں کی. افتخار, ہم نے کوئی بولے نا کہ وہ بالکل ہی ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کو کوئی چینج کر دیا ہو. ہمارے پاس لینڈ ایکوزیشن لاز جو ہے وہ گوروں کے دور کے چل رہے ہیں. ہمارے پاس یہ جو تعزیرات ہند وہی ہمارے پاس ابھی تک چل رہی ہیں. کچھ ہم نے ریلیجیس ڈاکٹرینز اس کے اندر ایڈ کی ہیں, اوورآل تو وہی چل رہی ہے ساری چیزیں. ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ اوورآل وہی چل رہا ہے اسی طرح کا. ہماری وہ ایک ٹاپک آیا تھا نا, کلونیل مینٹیلٹی پاکستان کی پروگریس کو روک رہی ہے, تو یہ وہ کلونیل مینٹیلٹی ہے جو آج تک چل رہی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی اسسٹنٹ کمشنر کو, یا ڈپٹی کمشنر تو دور کی بات, کسی تحصیلدار کو گاؤں کے لیول پر جا کر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے. مطلب جب لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو رہے, جب آپ گراس روٹ لیول پہ آپ کے کونسلر چیئرمین یہ وہ موجود نہیں ہے, تو بیسیکلی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن, سول سروسز والوں کے پاس. سول سروسز والوں کا کیا کام ہے؟ دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں, چل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کیا بیسیکلی؟ یہ وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, بابو بنے ہوئے ہیں. آپ لوگ, ہم لوگ جتنے بھی سول سروسز میں جانا چاہ رہے ہیں, کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟
مطلب یہ بھی 17 اسکیل ہے. لیکچرشپ کے پیچھے اتنے لوگ کیوں نہیں جاتے, اور 17 اسکیل کی جابس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے, اس کے پیچھے کیوں مر رہے ہیں؟ اس میں سوشل ریکگنیشن ہے, اس میں پاور ہے, اس میں اتھارٹی ہے, اس میں آپ کے پاس بہت کچھ ہے, اس لیے ہم لوگ اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ بیسیکلی وہی کلونیل لیگیسی چلتی آ رہی ہے کہ ہم نے ان کو غلامانہ انداز میں لے کر چلنا ہے. اینی ویز, اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کولڈ وار سٹارٹ ہوتی ہے. کولڈ وار کیا تھی؟ یہ ہم انٹرنیشنل سینیریو بھی اب بیچ میں لانے لگے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد رشیا, یو ایس ایس آر تھا, رشیا نہیں تھا, یو ایس ایس آر اینڈ یو ایس اے دونوں سپر پاورز تھیں. ان کے بیچ میں کلیشز سٹارٹ ہو گئے, اور وہ کلیشز کولڈ وار کی فارم میں. کولڈ وار کسے کہتے ہیں؟ جس میں ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن تو نہ ہو, ڈائریکٹلی ملٹریز آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں, لیکن باقی ہر طریقے سے آپ ایک دوسرے کو ویک کرنے کی کوشش کرو. تھا کیا؟ یہ جو کولڈ وار کی پالیٹکس چل رہی تھی, اس کی وجہ سے ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو مزید اسٹرینتھن کیا گیا. کس نے اسٹرینتھن کیا؟ جو گلوبل پاورز تھی. ہم امریکہ کے ہتھے چڑھ گئے. امریکہ کو ہماری سیکیورٹی پرسیپشن کا ذہن میں تھا کہ ان کو انڈیا سے تھریٹ ہے. اس سیکیورٹی پرسیپشن میں انہوں نے ہمارے سے ہمیں استعمال کیا گیا. اور استعمال کس کے تھرو کیا گیا؟ چاہے وہ افغان وار میں استعمال کیا گیا ہو, چاہے وہ U2 والا انسیڈنٹ ہو جس میں پاکستان کی ایئر بیسز تھے, امریکن سپائی طیارہ رشیا میں جاتا ہے اور وہاں پہ وہ گر جاتا ہے, مطلب اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہوں, ہمیں یوز کیا گیا. پاکستان میں جتنے بھی جنرلز آئے ہیں پہلے سے لے کر آخری جنرل تک, ایوب خان سے لے کر مشرف صاحب تک, ان سب کو کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل کرائسس مل جاتا تھا اپنے ملٹری رول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یا اپنے ملٹری رول کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. آپ اوورال یہ کہہ لیجئے کہ جب بھی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو وہ اس طرح کی گورنمنٹ جو کہ ویک گورنمنٹ تھی, جو نئی سٹیٹس بنی ہوئی تھی, وہاں پہ اپنی مرضی کے بندے انسٹل کر لیتے تھے. اور یہی اس چیز کی باعث بنی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی اسٹرانگ نہ ہو سکی, اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بہت زیادہ تقویت ملی. انٹرنیشنلی ان کو ریکگنائز کیا گیا, انٹرنیشنلی ان کو یوٹیلائز کیا گیا, اور یہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر ہوتے گئے. پھر اسی طرح انٹرنیشنل انوائرمنٹ, جیسے میں نے پہلے بات کیا, ایوب خان سے لے کر 1958 میں اس نے لیا. پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں تبھی سے امریکن انٹرونشن سٹارٹ ہو گئی. 10 سال تک وہ پاکستان کو رول کرتا رہا. جنرل ضیاء اللہ کا آتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی الیکٹڈ گورنمنٹ ختم کر دی جاتی ہے, اس کو وہ 11 سال تک لگا رہا ہے. پھر مشرف آتا ہے, اس نے نواز شریف کی گورنمنٹ ختم کی, اور وہ بھی 1999 سے 2008 تک 10-11 سال اس کے بھی بن جاتے ہیں. اب ان ساروں کو کوئی نہ کوئی لاجک مل گئی. ایوب خان 58 میں کولڈ وار چل رہی تھی, ضیاء الحق جب آتا ہے اس وقت وہ افغان وار چل پڑی, اس کے بعد جب مشرف آتا ہے اس وقت انٹرنیشنل وار آن ٹیرر چل پڑی. یہ سارے ملٹری کو جو تھے, 4 ملٹری کو پاکستان کی ہسٹری میں ہوئے, یہ اس لیے, اور بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرو ملٹری انٹرنیشنل انوائرمنٹ تھا. ایٹ دی سیم ٹائم یہ جو انسٹیٹیوشن تھا, ملٹری انسٹیٹیوشن, انہوں نے فنکشنل سپریمیسی جو ہے نا وہ حاصل کر لی تھی اس ملک کے اندر. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اوپر کھڑے ہو کر, ان کے اوپر پاؤں رکھ کے, پارلیمنٹ کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, ان کی گردن پہ پاؤں رکھ کے, ان کے پاس فنکشنل سپریمیسی تھی. ہر کام میں دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایکسپرٹس, ہر کام میں دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا رائٹ گائز ٹو ڈو دا جاب. اور یہ انوائرمنٹ بنا کہاں؟ وہ سارا جو میں پیچھے سے آپ کو سیکوینس بتاتا آ رہا ہوں اس وجہ سے یہ بنا. پھر اسی طرح جب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, ملٹری پاکستان کی, اس کو نہ صرف ڈومیسٹک ریسپیکٹ اور ریکگنیشن ملی, بیکاز ہمارے سے پانی کنٹرول نہیں ہوتا, ہم لوگ بلا لیتے ہیں, گٹر صاف نہیں ہوتے, ہم لوگ بلا لیتے ہیں, ہمیں زلزلہ آتا ہے, ہم لوگ بلا لیتے ہیں, پولیو کرنا ہے, ہم نے بلا لیا, سیکیورٹی کرنی ہے انٹرنل, ہم نے ان کو بلا لیا. تو ہوگا کیا؟ ڈومیسٹیکلی ریکگنیشن بھی ملے گی اور انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ملے گی. کس حوالے سے؟ آل پاورفل, ٹرسٹ وردی, ڈسپلنڈ اینڈ سب سے امپورٹنٹلی ڈیلیورنگ انسٹیٹیوشن آف پاکستان, جن کو جو کام کہا جائے وہ کر کے دیں گے آپ کو.
نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کی عوام نے ان کو اپنا سیویئر کے طور پر تصور کیا، بلکہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی 1999 تک، 2000 سے پہلے آپ اس کو مثال لے لیجئے، پولیٹیکل پارٹیز نے ملٹری کو پولیٹیکل بروکر کے طور پر استعمال کیا۔ ایک گورنمنٹ گرانی ہے، ملٹری کو استعمال کرو، دوسری گورنمنٹ کو لانی ہے، ملٹری کو استعمال کرو۔ آج نواز شریف صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ ملٹری اتنی اسٹرانگ ہے، ملٹری نے اس کو انسٹال کیا، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ خود بھی اسی طریقے سے تو آئے تھے۔ تو واٹ یو سو سو شیل یو ریپ، جو آپ بوتے ہو وہی کل کو آپ کاٹتے ہو۔ جس میتھڈالوجی، جس دو نمبری، جس خرابی کے تھرو آپ نے سسٹم کو ڈیولپ کیا، وہی خرابی آج بھی چل رہی ہے، تو پھر آج رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جو ساری اوور آل ریکگنیشن تھی، ریسپیکٹ تھی، سارے معاملات تھے، اس کے اوپر ملٹری نے اپنے آپ کو کیپٹلائز کیا، اور ون آفٹر اندر آفٹر اندر آفٹر اندر ملٹری ایڈونچرزم چلتا رہا۔ یہ ہو گئی لائٹ سی ہسٹری۔ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ ایک ایک کمنٹ کر دیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ اور مین وائل جو نئے لوگ آئے ہیں پلیز اسٹریم شیئر کر دیجئے۔ جن اسٹوڈنٹس کو آپ جانتے ہیں جو سی ایس ایس کر رہے ہیں، پی ایم ایس کر رہے ہیں، ان کو آپ ٹیگ کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان افیئرز پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو آپ ٹیگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک انڈرسٹوڈ ایوری ون؟ ٹھیک ہو گیا۔ آج بڑے عرصے کے بعد ہمارے پھر 100 ویورز ہو گئے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کرنٹ سینیریو کی طرف۔ پچھلے 10-15 سال میں 2008 سے آن ورڈز اگر ہم دیکھیں تو ابھی ریلیشن شپ کیسے ہیں اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ کرنٹ سینیریو یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ تھا، یہ جو مائنڈ سیٹ تھا، یہ جو ملٹری کا سویلین انسٹیٹیوشنز کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کرنے والا کام تھا، لکس لائک اٹس چینجنگ ناؤ۔ دکھایا یہ جا رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے جنرلز ہیں، پچھلے 2-3-4 جنرل جو پاکستان کے گزرے ہیں، ملٹری کے جو ہیڈز گزرے ہیں، دے آر شوئنگ این ایلیمنٹ آف پولیٹیکل میچورٹی۔ یہ اٹ از اے ٹو وے ٹریفک۔ ایک تو وہ بھی پولیٹیکل میچورٹی شو کر رہے ہیں، بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم ڈراسٹیکلی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو لوگوں کی اویئرنیس ہے، جو سوشل میڈیا کا رول ہے، جو ہماری پرنٹ میڈیا اور یہ جو میس میڈیا، اس کا جو رول ہے، اس نے لوکل انوائرمنٹ اور اس کی فنکشننگ کو بہت چینج کر دیا ہے۔ اس وقت جو دونوں ملٹری اور سویلین لیڈرشپ ہے، وہ جو پاسٹ کے کنڈکٹس تھے اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ اب ہم ویسی حرکتیں نہ کریں کہ جیسی ہم نے پہلے کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس حال تک پہنچے ہیں، ہم وہ کام نہ کریں۔ اور اس میں آبویسلی کچھ تلخیاں بھی کریٹ ہوتی ہیں، کچھ اچھے لمحات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دے آر ٹرائنگ ٹو بیہیو میچورلی ناؤ۔ ملٹری کیا کر رہی ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل ایڈونچرزم نہ کریں۔ جو ان کا ہم نے وہ راحیل شریف تھا، راحیل شریف سے پہلے کیا تھا وہ ٹگازا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، پرویز، اشفاق پرویز کیانی، راحیل شریف اور باجوہ، ان تینوں کو ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی پولیٹیکل پروسیس کو ڈسٹرپٹ نہیں کیا۔ ماڈل ٹاؤن میسیکر والا انسیڈنٹ ہوا، میمو گیٹ سکینڈل آیا، بہت سارے ایسے ایونٹس ہوئے، وہ جو دھرنے کے اوپر شیلنگ ہوئی، بہت سارے ایسے ایونٹ ہوئے جب جو پولیٹیکل پنڈت سے وہ کہہ رہے تھے بس آج ملٹری آئی کہ کل آئی، بس آنے والے ہیں، بس ڈسمس ہونے والی گورنمنٹ، بس صبح ملٹری کا رول آ جانا ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پچھلے تقریباً 12 سالوں میں ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ پاکستان کی ملٹری کو، جنرل ہیڈ کوارٹرز کو 1990s میں ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔
نواز شریف صاحب جاتے تھے ادھر، بینظیر کی گورنمنٹ گراؤ جی، بینظیر صاحبہ جاتی تھی، نواز شریف کی گورنمنٹ گراؤ جی. مطلب جرنلز کے ساتھ مل کر، آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو ویکن کرنے کی کوشش کر کے بیڑا غرق کرنا. 1999 میں جب شریف گورنمنٹ کا جو ڈسمسل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پی ایم ایل این نے کیا کیا تھا؟ بیسیکلی آرٹیکل 58(2)B کو ریپیل کیا تھا، جس کے تحت جو پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی تھی کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈسمس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے وہ جو گورنمنٹ تھی ان کو پریزیڈنٹ ہی ڈسمس کرتا تھا. تو نواز شریف کا اس وقت یہ بھی جو ہے نا وہ سٹانس تھا کہ اب اس میں چاہے آپ اس کو لیبل دے دیں جی کہ اس کے اپنے انٹرسٹ تھے، چاہے جو مرضی لیبل دے دیں، انڈیا کے ساتھ جو ریلیشنز کو نارملائز کرنے والا سینیریو تھا، اور وہ بھی ملٹری کو بائی پاس کر کے وہ سارا سین کرنے والا. تو ملٹری نے اس کو اس طرح لیا جیسے کہ دے آر بینگ سائیڈ لائنڈ، اس طرح لیا کہ اب دیکھیں، میں عام زبان میں آپ کو مثال دیتا ہوں. گاؤں میں ایک چودھری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چودھری پچھلے فرض کریں 40 سال سے آپ کے معاملات ریزالو کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ آپ کا بڑا بن کے آپ کو چلا رہا ہے، اور اچانک ہی آپ چودھری کو بولے چودھری صاحب تسی کون تے میں کون، تسی اپنے کام نال کام رکھو تو میں اپنی مرضی سے سارے کام کروں گا، تو یہ بات چودھری کو نہیں بھائے گی. چودھری کیا کرے گا؟ چودھری کوشش کرے گا کہ جناب آپ کے پاس جو تھوڑی سی اتھارٹی آئی ہے نا، آپ کے پاس جو تھوڑا سا اثر رسوخ آیا ہے، اس کو میں کسی طریقے سے اس کے اوپر قبضہ کر لوں. اب نواز شریف نے یہی کام کیا. جنرل مشرف صاحب سے یہ چیز ہضم نہیں ہوئی. نواز شریف نے مطلب بلنڈر اس میں بھی تھے. آپ کا سرونگ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، وہ کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے، وہاں سے واپس آ رہا ہے، اور آپ اس سے پہلے ہی آپ نے چیف چینج کر دیا ہے، اور آپ اس کے جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دے رہے. مطلب اس طرح کی حرکتیں آپ نے کرنی شروع کر دی ہیں. تو یہ اس میں پھر ہوا کیا؟ وہ پھر جو چودھری تھا، چودھری نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، اور ایک طرح سے بہتری بھی ہوئی. بہتری کس طرح سے ہوئی؟ مشرف آیا، میڈیا کو آزادی ملی، پرائیویٹ چینلز بنے، سوشل میڈیا آیا، انٹرنیٹ آیا، لوگوں میں اویئرنیس آئی. وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، وہ سینیریو تھا. لوگوں میں اویئرنیس آئی، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے 2008 سے آن ورڈز ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز کو مواقع دیتے جا رہے ہیں. اب جو 2008 سے 2013 کی PPP کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس طرح کی بہت سی ریڈ لائنز کراس کی تھی، جس طرح کی نواز شریف نے کراس کی، لیکن ملٹری نے ایڈونچرزم نہیں دکھایا. اس کے پیچھے ان کی میچورٹی بھی، لوگوں کی اویئرنیس بھی، اور پولیٹیکل پارٹیز کا ملٹری کو وہ اہمیت نہ دینا بھی تھا. میمو گیٹ سکینڈل آیا، حسین حقانی والا معاملہ آیا، یوسف رضا گیلانی نے، جس کی وہ نواز شریف نے ابھی کل پرسوں والی تقریر میں بھی اس نے اس کا ریفرنس دیا تھا، یوسف رضا گیلانی نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہا گیا، اسامہ بن لادن یہاں پہ کیوں تھا، اس کے اوپر کوشچن ارائز کیے گئے. یہ وہ معاملات ہیں. آئی ایس آئی کو ڈائریکٹ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، آج بھی کیا جاتا ہے، ایون میڈیا کے اوپر کیا جاتا ہے. یہ وہ معاملات ہیں جو کہ پہلے ریڈ لائنز تصور کی جاتی تھی، دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو کراس دیز لائنز. اگر آپ یہ موسٹ ریسنٹلی APC دیکھ لیں، اس میں نواز شریف نے کھل کے، اور وہ جو دوسرا جوان ہے زرداری صاحب، انہوں نے تھوڑے سے ڈکے چھپے الفاظ میں ملٹری کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا ہے. تو یہ جو اوپن کرٹیسزم ہے ملٹری کے اوپر، جو کلچر آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، چاہے وہ آپ اس کو پولیٹیکل مینیورنگ کا نام دے لیں یا جو بھی نام دے لیں، جو میڈیا کا کنڈکٹ ہے اس وقت، پولیٹیکل پارٹیز کی جو میچورٹی ہے اس وقت، اور اس وقت جو ہماری اوور آل صورتحال ہے، یہ ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ ہماری جو پولیٹکس ہے، ہماری جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں، وہ اس ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں کہ ملٹری یہاں پہ تھی اور سویلین یہاں پہ تھے. اب ہم اس فیز پہ جا رہے ہیں. Now this is how it's happening, slow and steadily. اگر آپ یکدم کوشش کریں گے اس کو ادھر لے جانے کی، بالکل نیچے لے جانے کی، تو that's not going to happen. You have to do it slow and steady. Because consolidation of democracy جو ہے نا، یا آپ ڈیموکریسی کے تھرو جو اچیومنٹس کرتے ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنا، it takes a lot of time. It takes a lot of generations. اتنی جلدی نہیں ہو جاتا. تو یہ اوورال ہمارے پاکستان کے اندر کے معاملات تھے.
ہم نے تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لی, تھوڑی سی کرنٹ ٹریجیکٹری دیکھ لی کہ سول ملٹری ریلیشنز کیسے تھے.